تو خواتین و حضرات، آپ سے وعدہ تھا کہ ہم ذہین آپا کی جو زندگی ہے، ذہین آپا کی زندگی کے جو ٹوٹکے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہونے لگے کہ ایک صوفی کس طرح سوچتا ہے اور ایک صوفی اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ذہین آپا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تو تقریباً 75 سال کی ہونے کو آئیں۔ ویسے تو کہاں خواتین یہ کہتی ہیں 75 سال کی ہیں، ویسے ذہین آپا سے بھی جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی عمر کیا رہی ہوگی، تو وہ بھی بس ایک عجیب سے انداز میں کہہ دیتی بھی ہم اب کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم اب 70 سے زیادہ کے ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ مجھے علم ہے ان کے ڈاکٹر کی حیثیت سے، تو تقریباً اس سن میں وہ ہیں 75 سال کی۔ ذہین آپا کی شادی 18ویں سال میں زندگی کی ہو گئی، ابھی انہوں نے ایف اے کیا تھا، اور ان کے کزن سے گھر والوں نے ان کی شادی طے کر دی۔ جو کزن تھے وہ 20 سال کے رہے ہوں گے، اور پھر ذہین آپا نے ان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی، اور تقریباً شادی کے دوسرے ہی سال ان کزن صاحب کو بھی اور خود ذہین آپا کو بھی یہ بات ڈاکٹر نے بتا دی کہ وہ کبھی ماں نہیں بنیں گی۔ اب اس کی کچھ میڈیکل ریزنز تھیں ان کی زندگی میں، تو انہوں نے فوراً اپنے کزن سے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، ہمیں چھوڑ دو اور ہم اپنی زندگی گزار لیں گے۔ ماشاءاللہ اچھے یعنی پڑھے لکھے اور ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رہا ذہین آپا کا، تو ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو انہوں نے ان سے کہا۔ لیکن وہ بھی کیا بات ہے ان کے شوہر صاحب کی، انہوں نے کہا نہیں بس اب تمہاری ہماری ایسے ہی نبھے گی، اور مجھے کوئی بچوں کا شوق نہیں ہے، اور ہم اپنی زندگی اسی طرح گزاریں گے۔ میری جب آج سے تقریباً 20 سال پہلے ملاقات ہوئی ذہین آپا سے، اور مجھے ان کی ساری ہسٹری سننے کا موقع ملا، تو میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ ذہین آپا نے بہت سال پہلے یہ طے کیا کہ ان کے ہاں بچے تو نہیں ہونے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میاں تو ان کے اس زمانے میں جب انہوں نے بالکل شروع میں زندگی شروع کی تھی، تو وہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے، ابھی انہوں نے شاید کچھ سالوں کے بعد ماسٹرز کر لیا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک سی ایس پی بناتی ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی تم تو ایف اے ہو، تم مجھے کیا سی ایس پی بنو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم پڑھا کرو گے اور میں تمہیں اس طرح سے تمہاری زندگی کو آسان کیا کروں گی شام کے وقت کہ تم جو دن میں نوکری ووکری کرتے ہو نا، اس کے ساتھ ساتھ تم سی ایس پی ہونے کی تیاری بھی کر سکو۔ اور پھر انہوں نے اتنی آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں اپنے شوہر کی زندگی میں کہ ان کو سنگل مائنڈڈلی اپنی پڑھائی کرنے کا موقع ملنے لگا، اور پہلے ہی مقابلے کے امتحان میں وہ ایک اچھی پوزیشن لے کر سی ایس پی آفیسر بن گئے۔ پھر وہ خیر جہاں جہاں جاتے تھے ان کے میاں پوسٹ ہو کر، وہاں ذہین آپا بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ اور اب دیکھیے کہ ذہین آپا نے اپنے لیے کام کیا شروع کیا۔ ذہین آپا سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی تھیں جب ایک اسٹیشن سے دوسرے؟ کہنے لگیں کہ میں جاتے ہی سب سے پہلا یہ کام کرتی تھی کہ میں ڈھونڈتی تھی ان بچوں کو اسکولوں میں جا کر جنہیں میٹرک کا امتحان دینا ہوتا تھا، اور میں انہیں میٹرک کی تیاری کرواتی تھی۔ میں نے کہا بھی آپ نے خود ایف اے کیا؟ تو کہنے ہاں میٹرک تو ہم نے بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ وہ کہا جو سائنس نہیں آتی تھی، تو میں ایسے طالب علموں کو چنتی تھی جو کہ ابھی تک نالائق رہے ہوں اسکول میں، یعنی گھر والے اور اسکول والے یہ کہتے ہوں کہ یہ پاس ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں ایسے بچوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی شام کو 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک، جو کہ اکثر اسکول میں فیل ہونے والے بچے ہوتے تھے، یا اس زمانے کے حساب سے 3rd ڈویژن لیا کرتے تھے کلاس میں۔ تو یہ جو نالائق بچے ہوتے تھے نا، پھر میں ان کو 1st ڈویژن میں میٹرک کروایا کرتی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب، اب یہ ذہین آپا فرما رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب یقین کریں جتنے بچوں کو میں نے 3 سے لے کر 7 بجے تک آج تک پڑھایا ہے، کبھی ان میں سے کسی کی 2nd ڈویژن نہیں آئی۔ میں نے ہر اس بچے کو 1st ڈویژن دلوائی، کیا کر کے؟ اس کو میٹرک کی ایسی تیاری کروا کے کہ وہ تبدیل ہو گیا بالکل، اور پھر
فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا اور اس کی عزت اپنے گھر میں بھی اور اپنے دوستوں میں بڑھ گئی۔ میں یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رک کے آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ ہے صوفی کی پہلی پہچان۔ اس کی نظر معاشرے کے ان بچوں کی طرف، معاشرے کے ان کامیاب لوگوں کی طرف نہیں جاتی جن کی طرف ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ذہین آپا اور تمام صوفی ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں سب نے اگنور کر دیا ہو، جو کسی کی نظر میں بھی معتبر نہ ہوں بلکہ اکثر اگنورڈ ہوں، یا ان سے پہلو تہی کر رہے ہوں تمام لوگ۔ تو دیکھیے نا ذہین آپا نے کیسے بچے ڈھونڈے جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھی۔ ریٹن آف بچے، اسکول میں بھی ریٹن آف، گھر میں بھی ریٹن آف۔ یہ بچے جب میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لیتے تھے تو پھر ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں، اور یہ تبدیلی جو ان کے اندر آتی تھی یہ دیکھنے میں تو ذہین آپا نے کیا کیا، ان کو اسلامیات پڑھا دی، ان کو اردو پڑھا دی، ان کو تھوڑا بہت حساب پڑھا دیا اور ان کو میٹرک آرٹس میں کروا دیا۔ لیکن وہ جو بالکل ڈی ٹریک ہو کر، یعنی اگر یہی بچے ذہین آپا کے پاس نہ آتے تو شاید ڈرگ ابیوزر بن جاتے، شاید معاشرے میں مجرم بن جاتے۔ وہی تو ہوتا ہے نا، میٹرک میں جو بچے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا فیٹ ہوتا ہے، وہ پھر کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو گھر سے بھی دھتکار دیا جاتا ہے، ان کو باہر سے بھی دھتکار دیا جاتا ہے، اسکول سے بھی اکثر نکال دیا جاتا ہے، نالائق ہوتے ہیں، فیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ میٹرک میں بھی فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی ایک مسلسل ڈھلوان پر، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں نیچے کی طرف جانے لگتی ہے، اور یہاں ہاتھ رکھتا ہے ایک صوفی اور اس کو سہارا دیتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کی نہج تبدیل کر دیتا ہے، اس کو نئے راستے پہ لے جاتے۔ تھرڈ ڈویژن کو چن کر میٹرک میں فرسٹ ڈویژن دلوانے والے یہ لوگ، ان کو چننے والے جن کو سب نے چھوڑ دیا ہو، ان پر نگاہ رکھنے والے جن پر سے سب نے نگاہ ہٹا لی ہو، یہی وقت کے صوفی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہین آپا کیا کیا کرتی رہیں زندگی میں، یہ اگلی ویڈیو میں۔